اگر آج میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک ایسا سپہ سالار تھا جس نے اپنی فوج کو دشمن کے دل کے بیچوں بیچ لے جا کر کہا پیچھے سمندر ہے اور آگے دشمن، اب یا تو جیت ہے یا شہادت، تو کیا آپ یقین کریں گے کہ یہی جملہ تاریخ کا دھارا بدل گیا؟ یہ کوئی عام شخص نہیں تھا بلکہ وہ تھا جس کا نام سن کر دشمن کے قلعے لرزتے تھے، طارق بن زیاد۔ انسان کی زندگی امتحان ہے، کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں اور گمنام چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ایمان، اپنی غیرت اور اپنے عزم کے ساتھ تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ کہانی انہی میں سے ایک مرد مومن کی ہے۔ یاد رکھیں، تاریخ صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سبق لینے کے لیے ہے۔ جو قوم اپنی تاریخ بھول جائے وہ اپنا مستقبل خود کھو دیتی ہے، اور طارق بن زیاد کی یہ داستان ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ایمان کے ساتھ کھڑا ہونے والا انسان تعداد اور طاقت کی پرواہ نہیں کرتا۔ اسلام عرب کے ریگستانوں سے نکل کر شمالی افریقہ تک پہنچ چکا تھا۔ وہاں کے شہر ایک ایک کر کے اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ رہے تھے۔ افریقہ میں موسیٰ بن نصیر اسلامی لشکروں کی قیادت کر رہے تھے۔ ان کی نگاہیں ایک نئی سرزمین پر تھیں، سمندر کے اس پار اندلس کی سرزمین، آج کا اسپین، جہاں عیش و عشرت میں ڈوبا ہوا ایک بادشاہ رودرک تخت پر قابض تھا۔ ظلم و ستم عام تھے، رعایت چیخ رہی تھی، اور اللہ کے نیک بندے یہ دعا کر رہے تھے کہ کوئی آئے اور انہیں ظالم سے نجات دلائے۔ یہ خبریں جب موسیٰ بن نصیر تک پہنچیں تو انہوں نے غور کیا کہ اگر اس سرزمین کو اسلام کی روشنی نصیب ہو جائے تو یہ نہ صرف وہاں کے باشندوں کے لیے رحمت ہوگی بلکہ اسلام کے پرچم کو یورپ تک لے جانے کا ذریعہ بھی بنے گی۔ مگر سوال یہ تھا کہ اس عظیم مشن کی قیادت کون کرے؟ موسیٰ بن نصیر نے اپنے سپہ سالاروں پر نظر ڈالی اور ان کی نگاہیں ایک نوجوان بہادر سپاہی پر جم گئیں۔ یہ تھا طارق بن زیاد، جو ایک بربر غلام کی حیثیت سے اسلام کے دامن میں آئے تھے، لیکن ان کے سینے میں ایمان کی آگ اور دل میں جہاد کا عزم تھا۔ ان کی شجاعت اور دانشمندی نے سب کو حیران کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ موسیٰ بن نصیر نے فیصلہ کیا کہ اندلس کے دروازے پر اسلام کی دستک طارق بن زیاد ہی دیں گے۔ حکم ملا اور طارق نے چند ہزار سپاہیوں کو تیار کیا۔ ان کے پاس نہ بڑی فوج کی نہ زیادہ وسائل، لیکن ان کے پاس وہ دولت تھی جو دنیا کی کسی طاقت کے پاس نہیں تھی، ایمان اور توکل۔ وہ رات جب وہ کشتیوں میں بیٹھے اور سمندر پار کرنے لگے، ایک عجیب منظر تھا۔ کچھ سپاہی دعا میں مصروف تھے، کچھ اپنے اہل و عیال کو یاد کر کے آہیں بھر رہے تھے، کچھ جوانوں کے دل میں جوش تھا کہ وہ تاریخ کا حصہ بننے جا رہے ہیں، اور طارق بن زیاد ان سب کے درمیان کھڑے اللہ سے دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ، اگر یہ تیرا حکم ہے تو ہمیں کامیاب کر، اگر یہ تیرا دین ہے تو اس کو سر بلند کر، اور اگر یہ تیرا امتحان ہے تو ہمیں صبر دے۔ جب مسلمان سپاہی سمندر پار کر کے ساحل پر اترے تو طارق نے وہ فیصلہ کیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ سب کشتیاں جلا دی جائیں۔ سپاہی پریشان ہو گئے، ایک نے بڑھ کر کہا، امیر، اگر ہم ہار گئے تو واپس کیسے لوٹیں گے؟ طارق نے پکار کر کہا، واپسی کا کوئی راستہ نہیں، پیچھے سمندر ہے، آگے دشمن، اب یا تو ہم فتح حاصل کریں گے یا شہادت، ہمارا راستہ صرف آگے ہے۔ یہ الفاظ سن کر ہر سپاہی کے دل میں آگ لگ گئی۔ وہ جان گئے کہ اب کوئی بہانہ نہیں، اب یا جیت ہے یا موت۔ دوسری طرف اندلس کا بادشاہ رودرک اپنے عظیم لشکر کے ساتھ تیار کھڑا تھا۔ اس کے پاس 1,00,000 سے زائد فوجی تھے، جن کے پاس بہترین اسلحہ تھا، گھوڑے کے ذرا بختر تھی، دولت کی ریل پیل تھی، جبکہ طارق کے پاس صرف 12,000 سپاہی تھے، لیکن ان کے پاس وہ جذبہ تھا جو کسی توپ یا تلوار سے زیادہ طاقتور تھا۔ طارق نے جنگ سے پہلے اپنی فوج کو اکٹھا کیا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میرے ساتھی، دشمن تعداد میں زیادہ ہے لیکن وہ دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ وہ دنیاوی تاج و تخت کے لیے نکلے ہیں اور ہم جنت کے لیے۔ وہ زمین کو بچانا چاہتے ہیں اور ہم دین کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ سن لو، اگر ہم شہید ہوئے تو جنت ہماری ہوگی، اور اگر زندہ رہے تو فتح ہماری ہوگی۔ یہ ایمان کی طاقت ہے جو ہمیں میدان میں لے کر آئے گی۔ یہ تقریر سن کر سپاہیوں کے دل مضبوط ہو گئے۔ ایک نوجوان سپاہی نے کہا، امیر، ہم اپنی جانیں دینے کو تیار ہیں، آپ حکم دیں، ہم دشمن پر ٹوٹ پڑیں گے۔ طارق مسکرائے اور کہا، یہی ایمان مجھے چاہیے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو اندلس کے وسیع میدان میں تلواروں کی جھنکار گونجنے لگی، کوہ کی ٹاپیں زمین کو ہلا رہی تھی، دشمن کا لشکر سمندر کی موجوں کی طرح حملہ آور ہو رہا تھا، لیکن مسلمان سپاہی ایک ایک کر کے اپنے ایمان کی قوت سے ان کے حملے توڑ رہے تھے۔ طارق بن زیاد خود ابھی صفوں میں تھے، وہ اپنی تلوار کے وار سے دشمنوں کو کاٹ ڈالتے تھے۔ ایک دشمن سالار نے بڑھ کر کہا، مسلمان سپاہیوں، تم کم ہو، ہم زیادہ ہیں، اپنی جان بچاؤ اور ہتھیار ڈال دو۔ لیکن طارق نے جواب دیا، ہم وہ قوم ہیں جو موت سے ڈرتی نہیں بلکہ موت کو گلے لگاتی ہے، کیونکہ موت ہمارے لیے شہادت ہے اور شہادت ہمارے لیے جنت ہے۔ دشمن کے دل میں خوف بیٹھ گیا۔ کئی دنوں تک جنگ جاری رہی، کبھی دشمن غالب آتا، کبھی مسلمان،
लेकिन तारिक की हिकमत अमली कमाल की थी। वो कभी अपने लश्कर को पीछे हटने का हुक्म देते, कभी अचानक दाएं और बाएं से हमला कर देते, जिससे दुश्मन की सफ़ें टूट गईं। एक दिन रोदरिक खुद जंग के मैदान में आया। वो सोने और चांदी से सजे हुए लिबास में था और एक शानदार तख्त पर बैठा अपनी फौज की क़यादत कर रहा था। लेकिन तारिक ने अपनी निगाहें इस पर जमा दी। उन्होंने अपने बेहतरीन घोड़सवारों को हुक्म दिया कि दुश्मन के दिल पर हमला करो और रोदरिक को निशाना बनाओ। एक सख्त झड़प हुई और आखिरकार रोदरिक मारा गया। इसके मरने की खबर सुनते ही इसका लश्कर टूट गया और भाग खड़ा हुआ। ये वो लम्हा था जब मुसलमान पहली बार यूरोप की ज़मीन पर फातिहाना कदम रख रहे थे। अंदलस इस्लाम के ज़ेर साया आ गया और वहाँ का जुल्म व सितम ख़त्म हुआ। लोग इस्लाम की तालीमात से रोशनास हुए, अमन कायम हुआ, इल्म और फ़न का दरिया बने लगा। आने वाले 800 साल तक अंदलस रोशनी का मरकज़ रहा, जहाँ से यूरोप ने इल्म और तहजीब सीखी। ये सब इस एक मर्द मोमिन के ईमान और अज़्म का नतीजा था, जिसका नाम तारिक बन ज़ियाद है। जब जंग ख़त्म हुई तो रात के सन्नाटे में तारिक एक टीले पर बैठे आसमान की तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और लबों पर शुक्र के कलिमा, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें फतह अता की और इस सरजमीन पर तेरे दिन का झंडा बुलंद हुआ। उनके करीब एक सिपाही आया और कहा, अमीर हमने दुश्मन को शिकस्त दी है, लेकिन हमें बताएं कि असल कामयाबी क्या है। तारिक ने कहा, बेटे असल कामयाबी यह है कि तुम्हारे दिलों में ईमान जिंदा रहे। अगर तुम ईमान पर कायम रहोगे तो ये ज़मीन तुम्हारी होगी, अगर ईमान को दोगे तो ये ज़मीन दूसरों की होगी। यही सबक है जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि ईमान वाले के लिए कोई रास्ता बंद नहीं। अगर नियत खालिस हो और मकसद अल्लाह की रज़ा हो तो चंद सिपाही भी दुनिया की बड़ी सल्तनतों को हिला सकते हैं। आज हमें अपने आप से पूछना है, क्या हम भी तारिक बन ज़ियाद की तरह ईमान, हिम्मत और इस्तिक़लाल रखते हैं, या हम सिर्फ किसे सुनकर खुश हो जाते हैं। अगर आपने ये कहानी यहाँ तक सुनी है तो मैं आपसे एक आम सा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं मांगूंगी, बल्कि एक मुख्तलिफ रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को सिर्फ शेयर ना करें, बल्कि अपने दिल में तारिक बन ज़ियाद की तरह एक अज़्म पैदा करें। नीचे कमेंट में ये लिखें कि अगर मैं तारिक बन ज़ियाद के वक्त में होता तो मेरा फैसला क्या होता। कमेंट सेक्शन को अपनी नियत और अपने अज़्म से भर दें, ताकि दुनिया देखे कि आज भी मुसलमान अपनी तारीख को जिंदा रखते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये चैनल सिर्फ वीडियोस नहीं बल्कि आपको वो सबक देता है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है।